امان نہ ملنے کی وجہ اور امان وہ، اور پھر یہ بھی بتا دیا تاریخ والوں کو کہ اب میں جو 8 ذی الحجہ کو یہاں سے جا رہا ہوں تو دیکھو میں نے 5 مہینے یہاں پر قیام کیا ہے امان کے لیے، لیکن اب میرے لیے یہاں سے بھی نکلنا جو ہے حجت بن رہا ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مقدس لباس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے قتل کا سامان لے کر کے آ چکے ہیں۔ قبلہ آپ کی گفتگو سے ایک پہلو نکلتا ہے، میں جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت طویل بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 مہینے جہاں امان نہیں ملی، اس کا مطلب ہے جو امن کی جگہ ہے جب وہیں امن نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بڑی وجہ نہیں تھی قیام امام حسین کی۔ میں ڈاکٹر صاحب تاریخ کی کچھ کروٹیں ہیں، کچھ گردشیں ہیں، کچھ ٹھوکریں ہیں، 100 مسائل ہیں۔ تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تاریخ ہوتی ہے۔ آپ کا چونکہ اس شعبے سے تعلق، میں کیا ان محرکات کو جاننا چاہوں گا کہ جس کے سبب واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا، مقصد پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ جی دیکھیے، میں نے ابتداً بھی یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے جیسے کہا کہ ان کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انہوں نے مکہ کی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی میں انہوں نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور خلافت جب ملوکیت میں بدل رہی تھی، خلافت جب بادشاہ نہیں جنزیز کے لیے اصطلاح مشکل ہوگی سر، خلافت اور ملوکیت کو واضح کر دیجیے۔ جی دیکھیے، خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، خلیفہ جانشین کو کہا جاتا ہے، اور ایک ہے بادشاہت۔ ملوکیت ہماری زبان میں اسے بادشاہت سمجھا جاتا ہے، اور بادشاہت وہ ہے جو باپ کے بعد جس کا نظام نبوی سے کوئی تعلق نہیں۔ جی یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ جو بادشاہت ہے وہ بادشاہت کہلاتی ہے، اور جیسے آپ نے بھی تاریخ کے بارے میں کہا کہ تاریخ کا مذہب نہیں ہوتا، تو بادشاہت کا بھی یوں مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں تو خلافت راشدہ کا جو تصور ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک رہا، اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے ہیں، اور جب ڈی ٹریک ہوئے اور جب کربلا ہوا ہے تو وہ بالکل واضح سی بات ہے کہ یزید کی نامزدگی اور پھر اس کی بیعت لینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا تھا، یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں یہ اصول طے ہو جانا چاہیے تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور مشکل اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو مقابلہ ظاہر ہے کہ مشرکین کے ساتھ تھا، طائف کے لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن دین کا مزاج بدل رہا ہے، نظام بدل رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود یعنی واضح طور پر کہا گیا کہ کن لوگوں سے خطرہ ہو سکتا ہے اس نامزدگی سے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے معاملات جو ہے نا، تاریخ بے رحم بھی چیزیں۔ خلافت کا جو دور ہے اس کو ملوکیت کے سانچے میں ڈھلنے یا اس پر ملوکیت غالب آنے میں جو دورانیہ ہے وہ کہاں تک وابستہ ہے اس دور سے، اور اس ماحول میں اگر ہم یزید کا انتخاب دیکھیں تو کیا یزید کا انتخاب ہنگامی بنیادوں پہ